زلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے قیامت کے دن جنت کے اندر معزز اور محترم اور مکرم رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کے تعریفی کلمات حمد و ثنا، عزت، کبریائی، یکتائی اور تنہائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ کم الحاکمین اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلا ہی بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس نظام کو چلانے والا ہے. بنانے کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اور اس نظام کو چلانے کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور کونین، امام الہدا، امام المرسلین، امام المتقین، سلطان مدینہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. احباب ذی وقار، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کیں. آج بھی اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسان لفظوں میں دین اسلام کی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد کما حقہ صحابہ کرام کی طرح، اولیاء اللہ کی طرح، بزرگان دین کی طرح، نیک لوگوں کی طرح، صلحاء اور شہداء کی طرح اللہ عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آغاز کے اندر ہی دعا ہمارے نہایت ہی قابل احترام دوست بھائی قاسم صاحب، ان کی والدہ محترمہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، خاص فضل و کرم سے ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور
ان کی اولاد کو اللہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات، نماز ایک عظیم تحفہ ہے کہ جو آسمان کے رب نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ نماز ایک عظیم تحفہ ہے جو دینے والے، عطا کرنے والے خود رب العالمین ہیں، اور اس رب العالمین سے، ارحم الراحمین سے وصول کر کے امت تک، میرے اور آپ تک پہنچانے والے خود رحمت للعالمین ہیں۔ دینے والے رب العالمین اور وصول کر کے ہمارے تک پہنچانے والے خود رحمت للعالمین ہیں۔ حضرات، نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ نماز مومن کی، مسلمان کی زینت ہے، اور یہی نماز مسلمان کا زیور ہے، مسلمان کا حسن و جمال ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ نماز مسلمان کے لیے نور ہے، یہ نماز مسلمان کے لیے دلیل ہے، یہ نماز مسلمان کے لیے قربت خداوندی کا ذریعہ ہے، اور یہی نماز مسلمان کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا باعث ہے، اور یہی نماز مسلمان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض وہ نماز ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فرض زکوٰۃ نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فرض حج بیت اللہ نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فرض وہ جہاد نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کرنا نہیں ہے، رمضان کے روزے نہیں ہیں۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، ایک مسلمان کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری اور جو سب سے پہلا حکم اور جو سب سے پہلا سبق نازل ہوتا ہے وہ نماز کا سبق ہے، نماز کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ویسے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن وہ سال کے بعد ہے، وہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ وہ جاگیردار کے اوپر فرض ہے، سرمایہ دار کے اوپر فرض ہے، جس کے پاس مال محفوظ ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ جو غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، دیہاڑی دار ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ویسے تو رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، لیکن سال کے بعد اس کے اندر بھی گنجائش موجود ہے، اس کے اندر بھی نرمی کا پہلو موجود ہے۔ کوئی بندہ سفر کے اوپر ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، روزے کو چلا نہیں سکتا، پورا دن بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، روزے کی معافی ہے، روزے کا عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ کوئی بیمار آدمی ہے، بیماری کی وجہ سے اسے بار بار دوائی لینی پڑتی ہے، جیسے شوگر کا مریض ہے، بار بار اسے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو رمضان کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے نہیں ہے۔ حج بیت اللہ بھی فرض ہے، لیکن وہ بھی سال کے بعد فرض ہے، وہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس مسلمان پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، جو مالی طور پہ فٹ ہے، جو جانی طور پہ فٹ ہے، جس کے پاس مال موجود ہے، اسباب موجود ہیں، اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے۔ غریب آدمی، مسکین آدمی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو وہاں کا کرایہ، وہاں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اوپر حج بیت اللہ بھی فرض ہے نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے میرے عزیز بھائی، ایک ایسا فریضہ ہے جو بیمار پر بھی فرض ہے، جو صحت مند پر بھی فرض ہے، جو مقیم ہے اس پہ بھی نماز فرض ہے، جو مسافر ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اور جو امیر ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، جو غریب ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، جو اپنے گھر کے اندر ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، جو لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، حتیٰ کہ یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ امن تو امن رہا، حالت جنگ کے اندر بھی نماز فرض ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کسی مسلمان کو نماز کے اندر نرمی اور گنجائش نہیں ہے۔
نماز ایسا فریضہ ہے، اسلام کا سب سے بڑا فرض، مسلمان کا سب سے بڑا سبق، اور مسلمان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اگر ہے تو وہ نماز کی ذمہ داری ہے۔ اور نماز آپ دین اسلام کو پڑھیے، رب کا قرآن ہے، 30 پارے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، روز روشن کی طرح یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ نماز، کلمہ طیبہ پڑھنے والا مسلمان، وہ بیمار ہو، وہ معذور ہو، وہ کمزور ہو، وہ غریب ہو، وہ یتیم ہو، وہ مسکین ہو، وہ سفر کے اندر ہو، وہ حضر کے اندر ہو، اسے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آئیے کتاب و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میرے دوست عبداللہ بھائی تشریف لائے، میں بہت مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں، بڑے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہے آج۔ آئیے کتاب و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث کے اندر جس کا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت سیدنا عمران بن حسین سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، نبی کی غلامی میں زندگی ساری بسر کر رہے ہیں، امام الانبیاء کے سائے میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے لمحات چل رہے ہیں، بیماری آ گئی ہے، اللہ نے آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اور بیماری بڑھنے لگی ہے، بیماری کا جو ہے وہ سفر لمبا ہونے لگا ہے، 1 سال 2 سال، پھر بڑھتے بڑھتے بیماری 5 سال تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین آگے سفر کرتے ہیں، 10 سال بیت گئے، یہ بیماری کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، حتیٰ کہ بیماری کا سفر لمبا ہوتے ہوتے 15 سال گزر گئے، پھر بھی بیماری جاری و ساری ہے، بیماری کا غلبہ جاری ہے، بیماری دن بدن حضرت عمران بن حسین کو کمزور کر رہی ہے۔ طارق صاحب یہ بیماری کا سفر ابھی بھی جاری ہے، حتیٰ کہ 20 سال یہ صحابی رسول بیماری کے اندر گزار دیتے ہیں، 20 سے پھر آگے بڑھتے ہیں، 25 سال گزر جاتے ہیں، یہ صحابی رسول بیمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، بیمار ہے، بیماری غالب آ چکی ہے، اور بیماری نے دن بدن ان کو کمزور کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں کوئی بندہ 2 دن بیمار ہو نا، تیسرے دن کہتا ہے یار میری ٹانگیں بڑی درد کر رہی ہیں، میرا وجود بڑا درد کر رہا ہے، یار مجھ سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا۔ کوئی بندہ چلنے پھرنے والا، دکان پہ جانے والا، فیکٹری پہ جانے والا، 1 ہفتہ چارپائی پہ لیٹ جائے نا تو وہ کہتا ہے مجھے سارے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، اب تو مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ لیکن یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، یہ بیماری کا سفر 30 سال کے اوپر گزر چکا ہے، 30 سال یہ بیمار ہیں، سخت بیماری کے اندر ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، برا وقت ہے، پریشانی کا معاملہ ہے۔ 30 سال کے اندر ان کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بھائی لکھتے کیا ہیں؟ لا شکا ولا بکا ولا تسمہ، کہتے ہیں 30 سال ایسے صحابی رسول ہیں، ایمان کے اندر کامل ہیں، تقوی کے اندر کامل ہیں، پرہیزگاری کے اندر کامل ہیں، اللہ سے حیا کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر تسلیم کرنے والے ہیں۔ 30 سال کے اندر امام مسلم فرماتے ہیں 30 سال کے اندر سیدنا عمران بن حسین کسی ایک انسان کے سامنے بھی جا کے روئے نہیں، 30 سال کے اندر کسی انسان کے سامنے انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انسان تو انسان رہے۔ کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے رب سے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے رب سے بھی 30 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا۔ بلکہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے طارق صاحب؟ 30 سال ہو گئے بیماری سے لڑتے لڑتے، انتہائی کمزور ہیں، لیکن 30 سال کے اندر اللہ نے دیا کیا ہے؟ صبر بڑا کرتے ہیں، ہمت بڑی کرتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر آتا، حضرت عمران بن حسین بڑی ہمت کرتے، بڑی جستجو کر کے تشہد کے اندر اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، تہجد کی نماز ہر روز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پھر رتبہ کیا دیا ہے؟ اللہ نے پھر مرتبہ کیا دیا ہے؟ بیماری کے اندر 30 سال گزار دیے، ہر روز رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آج ہم یہاں نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا، لوگ ہم سے سلام لیتے ہیں، جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، لوگ ہم سے سلام لیتے ہیں، کہیں پہ جنازہ پڑھنے چلے جائیں لوگ بعد میں مصافحہ کرتے ہیں، لیکن امام الانبیاء، امام اعظم، امام دین، مرشد اعظم فرماتے ہیں جب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
तहज्जुद की नमाज पढ़ के फ़ारिग होते हैं, आसमान के रब की कसम है, आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं जो हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसाफ़ा करते हैं। ये एज़ाज़ अल्लाह ने दिया है, नमाज की बरकत से दिया है। हज़रत इमरान बिन हुसैन को 30 साल गुजर गए बीमारी से लड़ते लड़ते। बीमारी ने कमज़ोर कर दिया है, बीमारी ने माजूर कर दिया है, इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। बड़ी मुश्किलों के साथ अपने आप को इमामुल अंबिया की अदालत में पेश करते हैं। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माई बाप कुर्बान, 30 साल मुझे हो गए इस बीमारी के अंदर, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब बीमारी ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, बीमारी ने मुझे माजूर कर दिया है, लेकिन मेरा ईमान, मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा रब और मेरा रसूल, मेरा कलमा तैयबा और अजान के पाकीज़ा कलिमात मुझसे मुतालबा करते हैं मैं नमाज पढ़ूं। मैं जब हय्या अला सलाह की आवाज़ सुनता हूं तो कलमा तैयबा और दीन इस्लाम मुझसे मुतालबा करता है मैं नमाज पढ़ूं, मैं अल्लाह की अदालत में अपने आप को पेश करूं, मैं दुनिया में आने का हक अदा करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं बेनमाज नहीं रहना चाहता, मैं हय्या अला सलाह के ऊपर लब्बैक कहना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? अब मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, 30 साल बीमारी ने वार किया है, बीमारी मेरे ऊपर गलबा है, अब तो कमज़ोरी भी गालिब आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए क्या हुक्म है? सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्ली काइमन, मेरे जानिसार नमाज खड़े होके तुमने अदा करनी है। लेकिन हज़रत इमरान बिन हुसैन 30 साल बीमार रहे हैं, अब भी बीमार हैं, तो अपना सर झुका हुआ है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया अब इमरान बिन हुसैन मेरे जानिसार हैं, ये अपने पाँव पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप फरमाते हैं फ़इल्लम तस्तती काइदन, मेरे जानिसार अब तेरे लिए हुक्म ये है, अगर तू खड़ा होकर नमाज नहीं ना पढ़ सकता, तुझे नमाज की छुट्टी नहीं है, नमाज के अंदर गुंजाइश नहीं है, नमाज के मौजू पे नरमी नहीं है। अच्छा मेरे जानिसार, अगर तू खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, मेरे जानिसार तू बैठ के नमाज पढ़ लिया कर। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल का अरसा बीमारी गालिब रही है, अब मैं सही बैठ भी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इल्लम तस्तती फ़अला जंबिन, मेरे जानिसार नमाज तो फिर भी माफ़ नहीं है, नमाज की रुखसत नहीं है, नमाज की छुट्टी नहीं है, तो पहलू के बल जरा टेक लगा के नमाज पढ़ लिया कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं ज़्यादा देर टेक भी लगा के नहीं बैठ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे जानिसार नमाज तो फिर भी माफ़ नहीं है, नमाज का हुक्म जारी व सारी है, नमाज फ़र्ज़ है, जब तेरी सांसें से जब तक तेरी चल रही हैं तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, जब तक तेरी जिस्म के अंदर जान है मौजूद है, रूह मौजूद है, नमाज की छुट्टी नहीं है। मेरे जानिसार फिर तू लेट कर अपनी चारपाई पे इशारा करके नमाज पढ़ लिया कर, तू इशारे के साथ भी नमाज पढ़ेगा, आसमान का रब तुझे पूरी नमाज का अजर अता फरमाएगा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ना मुस्कुरा पड़े, खुश हो गए, अल्लाह ने मुझे कितनी रियायत दे दी। लेकिन मेरे भाई माफ़ी नहीं है। आज हम छोटी छोटी बातों को बहाना बना के नमाज से फ़ारिग, छोटी छोटी बातों को बहाना बना के अपने आप को नमाज से अलग कर देते हैं। आइए मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर एक हदीस मौजूद है, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला खिलाफत का निज़ाम संभालते हैं, अपनी मसनद पे बैठते हैं, पूरा निज़ाम उनके सामने है, 22 लाख मरबा मील पे इस्लाम को गालिब किया है। हज़रत उमर फ़ारूक ने ना वज़ीरों को मुकर्रर कर दिया है, मशीर मुकर्रर कर दिए हैं, और अपने नुमाइंदे जो है वो अपने मुआवने ख़ुसूसी जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं, और किसी को शाम के अंदर, किसी को ईरान के अंदर, किसी को फ़लस्तीन के अंदर, कहाँ कहाँ लोगों को भेज दिया, नुमाइंदे बना के, दाई बना के, मुबल्लिग बना के। लेकिन एक दिन ना हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन अपने ग़ुलामों को कहते हैं, अपने कासद को और अपने मुआवने ख़ुसूसी को, आज ना अमीरुल मोमिनीन मुलाकात करना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन आप किन से मुलाकात करना चाहते हैं? कहते आज सिर्फ मुलाकात मेरी वज़रा के साथ है, मशीरों के साथ है, जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मुलाकात है, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है सिर्फ उनसे मुलाकात है। वो सारे इलाकों से वज़ीर भी आ जाते हैं, मशीर भी आ जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। अमीरुल मोमिनीन खुतबा इरशाद फरमाते हुए कहते हैं, इन्ना हम्मा उमूरकुम मिन दिस्सलाह,
میں نے آپ کو وزیر مقرر کر دیا ہے، میں نے آپ کو مشیر مقرر کر دیا ہے، میں نے آپ کو معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہا ہوں، تمہارے جتنی ذمہ داری ہیں سب سے بڑی ذمہ داری نماز کی ذمہ داری ہے۔ وزیروں سے کہا تمہارے اوپر جتنے کام ہیں سب سے بڑا کام نماز ہے۔ اور پھر حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں فمن حافظھا وحافظ علیہا حافظ دینہ۔ اے وزیروں اور مشیروں میری بات یاد رکھو، جس آدمی نے اس روئے زمین کے اوپر، جس مسلمان نے نماز کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ اور فرماتے ہیں ومن ضیعھا، جس مسلمان نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو ضائع کر دیا، اس مسلمان نے اپنے پورے دین کو ضائع کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنے خاص وزیروں کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں میرے وزیروں، جو مسلمان نماز کی پرواہ نہیں کرتا آسمان کا رب اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو نماز کی اہمیت نہیں دیتا آسمان کا رب اس مسلمان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے بھائی اس مسجد فاطمہ کے اندر بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، آج پوری دنیا میں مسلمان کی اہمیت کیا ہے، مسلمان کی وقت کیا ہے اور مسلمان کا مقام کیا ہے، آپ کو روز روشن کی طرح سمجھ آئے گی۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھتا ہوں، ہم سب دعوے دار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری سیرت اور صورت کے اوپر اسلام نظر آتا ہے، ہمیں ہمارے گھروں کے اندر اسلام ہمیں نظر آتا ہے، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ہماری زندگی پہ ایمان نظر آتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایمان ہمیں نظر آتا ہے، ہم سب کہتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں، ہمارے وجود کے اوپر دین کا کوئی ذرہ ہمیں نظر آتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر جو محفلیں، ہمارے گھروں کے اندر جو رویہ ہے، رہن سہن ہے، اس کے اوپر ہمیں دین نظر آتا ہے؟ آپ جس سے پوچھو میں اہل سنت ہوں، میرے بھائی اپنے وجود کے اوپر نظر مار کے دیکھیے، سنت کا ایک ذرہ ہمارے وجود پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہماری اولادوں کے اندر ہمیں سنت دکھائی دیتی ہے، ہماری بیوی کی زندگی اوپر ہمیں سنت نظر آتی ہے، جب ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں باتوں میں مجلس کرتے ہیں ہمیں وہاں سنت نظر آتی ہے۔ میرے بھائی آج غور و فکر کے ساتھ دیکھیں تو آج ہماری تہذیب کے اوپر، ہماری معاشرت کے اوپر، ہماری ثقافت کے اوپر اور ہماری زندگی کے اوپر شیطان بھی غالب ہے، یہود و نصارہ بھی غالب ہے، فحاشی اور عریانی میری اور آپ کی زندگی پہ غالب ہے، اور بے حیائی کے سیلاب اس کے اندر مسلمان ڈوبا ہوا ہے، اور سود کا سیلاب مسلمان اس کے اوپر غرق ہوا پڑا ہے، اور رشوت کا نظام مسلمان اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے، اور حرام خوری کا جو نظام ہے اور بے دینی کا جو نظام ہے سارے مسلمان اس کے اوپر ڈوبے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حضرات میں بات نماز کی کر رہا تھا، اگر آپ دیکھیں ٹی وی کھول کے تو بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے جاری ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بات آتی ہے تو بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے۔ میرے بھائی جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو تیری میری زندگی کے معاملات کیوں نہیں رک سکتے؟ جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا ہے میری اور آپ کی دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے تیرا اور میرا دفتر بند کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا ہے تیری اور میری فیکٹری بند کیوں نہیں ہوتی؟ جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے تیرے اور میرے گھر میں چلنے والا ٹی وی کیوں نہیں بند ہوتا؟ جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا ہے تیرے اور میرے ہاتھ میں چلنے والا موبائل کیوں نہیں بند ہوتا؟ جب نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تیری میرے کام کیسے نہیں رک سکتے؟ تیری میری مصروفیات کیسے نہیں رک سکتی؟ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا رب اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا کلمہ طیبہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت اور آپ کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے اگر تم اپنے دین میں سچے ہو، اگر اپنے اسلام میں سچے ہو، اگر کلمہ طیبہ کو مانتے ہو، رب کے قرآن کے 30 پاروں کو مانتے ہو تو پھر تمہارے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو، جب حی علی الصلاۃ سنو اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ آئیے رب کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ کے فیصلے تسلیم ہیں، ہمیں اللہ کے احکامات تسلیم ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن بھی کہتا ہے الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، سورت کا نام سورت شعراء، رب کا قرآن، اللہ کہتے ہیں ہمارے احکامات کو ماننے والا کون ہے، ہمارے حکموں کو تسلیم کرنے والا کون ہے، ہماری باتوں پہ لبیک کہنے
کرنے والا کون ہے؟ دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ آسمان کا رب قرآن میں ذکر کر کے کہتا ہے ہمارے حکموں کو تسلیم کرنے والا، ہماری باتوں کو ماننے والا، ہمارے فیصلوں کے اوپر لبیک کہنے والا تو وہ ہے اقام الصلاۃ۔ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیتا ہے، جب وہ اذان سنتا ہے، اذان کے پاکیزہ کلمات سنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین استجابوا، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، اور جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کے اپنے آپ کو مسجد میں رب کے سامنے پیش نہیں کرتا، آسمان کا رب کہتا ہے وہ ہمارے حکموں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ خالی دعوے کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں میرے عزیز بھائی، جن لوگوں نے نماز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، جن لوگوں نے حی علی الصلاۃ کو سنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کی قسم آسمان کے رب نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ طیب صاحب، اللہ نے پھر ان کو جو موت دی ہے وہ بھی خدا کی قسم پاکیزہ موت دی ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم سیر اعلام النبلاء اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ اپنے آپ کو اذان سنتے نماز کے لیے پیش کر دیتے، اذان سنتے نماز کی تیاری میں لگ جاتے۔ اچھا، زندگی میں ایک وقت آ گیا، آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، ان کو فالج ہو گیا، چلنے پھرنے سے رہ گئے، لیکن اذان کی آواز آتی، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے مسجد کے اندر لے چلو، اگر مجھ سے ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہو مجھے مسجد میں لے چلو۔ ان کے گھر والے اٹھا کے مسجد کے اندر لے کے جاتے۔ لوگوں نے کہا ربیع بن خیثم تمہارے پاس تو شرعی عذر موجود ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں جب تک میرے کانوں میں مؤذن کی آواز کے کلمات آتے رہیں گے، اللہ کی قسم ہے میں مسجد میں آتا رہوں گا، چاہے مجھے زمین کے اوپر رینگتے ہوئے کیڑے اور مکوڑوں کی طرح گھسٹ کر زمین میں آنا پڑے، جب تک حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا رہوں گا، اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا، مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھوں گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کن لوگوں کے بارے میں کہتا ہے؟ رب کا قرآن بہترین انداز سے طیب صاحب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رب کا قرآن سورت کا نام سورت النعام، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بھی، آسمان کا رب کہتا ہے دعوے کرنے والے بہت ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، حساب و کتاب کو مانتے ہیں، ہم ترازو کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ سچے لوگوں کی نشانی جو اپنے دعوے پہ قائم ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ جو اپنے دعوے کے اوپر مضبوط ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ جو سچے دل سے دعویٰ کرتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم رب کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم حساب و کتاب کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی نشانی والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، جو رب کے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو زندگی اور موت کو مانتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ صلاتہم یحافظون، وہ اپنے آپ کو نماز کے اندر پیش کر دیتے ہیں، وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ نماز ادا کرنے والے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ رسمی مسلمان نہیں ہیں، وہ حاضری لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ مؤذن کے کلمات سنتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آئیے ایک اور روایت آپ کے سامنے، سیدنا موسب رحمہ اللہ عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ نماز کے اتنے پابند تھے، اذان شروع ہوتی وہ اپنے آپ کو نماز کی تیاری میں لگا دیتے، اذان شروع ہوتی نماز کی تیاری میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے۔ پھر ایک وقت زندگی میں آ گیا، آخری سانسیں ہیں، آخری لمحات ہیں، سارے رشتہ دار گھر میں جمع ہیں کہ اب حضرت عامر بن عبداللہ دنیا سے جانے والے، ان کی زندگی کی سانسیں ٹوٹنے والی ہے، موت اور زندگی آمنے سامنے ہے، اور گھر والے پریشان ہیں، گھر کے اندر صدمہ ہے، گھر کے اندر ویرانی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا ہمت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے لے چلو۔ وہ کہتے ہیں کہاں لے چلیں؟ آپ کے اندر تو شدید تکلیف کے اندر آپ مبتلا ہیں، آپ کے اندر تو شدید تکلیف ہے، پریشانی کا وقت ہے، گھر میں خوف و ہراس ہے، آپ کے بچے پریشان ہیں، بیوی اپنے جگہ پہ پریشان ہے، آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، کہتے ہیں مجھے
لے چلو، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے بندے کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، مسجد کے اندر آ۔ کہتے لوگوں اگر تم مجھے مسجد میں نہ لے کے گئے، اگر میں کامیابی پہ لبیک نہ کہا، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی پیسہ، دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھر کامیاب لوگوں میں شامل کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ اگر میں نے آج اپنے آپ کو نماز کے اوپر پیش نہ کیا تو مجھے ناکام لوگوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کہتے ہیں ہم اٹھا کے مسجد میں لے گئے، آفتاب صاحب مغرب کا نماز کا ٹائم ہے، کہتے ہیں پہلی صف کے اندر جا کے ان کو بٹھا دیا گیا، ایک رکعت مکمل ہوئی ہے، ابھی دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی، سر سجدے کے اندر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے زبان پہ جاری ہے۔ اسی حالت میں عامر بن عبداللہ کی روح دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کا مقام ہے، آسمان کا رب اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ وہ دنیا سے گئے ہیں تو سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں۔ آئیے عصر حاضر کے بہت بڑے قلمکار مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، بہت زیادہ دین پہ محنت کرنے والے، دینی کتابوں کو اوپر بہت محنت کی ہے، لوگوں تک دین اسلام کو پہنچایا ہے، دین نبی کی حدیثوں کو جمع کر کے کتابوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ پروفیسر نجیب الرحمن کیلانی حافظہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں 18 دسمبر 1995 وہ میرے گھر میں تشریف لائے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھاتے کھاتے نا عشاء کا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان شروع کر دی مسجد کے اندر۔ عبد الرحمن کیلانی حافظہ اللہ انہوں نے اپنا سارا وہاں چھوڑا، کہتے پروفیسر صاحب آئیے پہلے نماز پڑھتے ہیں، باقی کھانا بعد میں، باقی سارے معاملات چائے پانی بعد میں کریں گے، باقی معاملات گھر کے جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ بعد میں، پہلے نماز۔ کہتے ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ انہیں پہلی صف میں جگہ ملی، امام کے دائیں طرف کھڑے ہیں، پہلی رکعت ہے اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن عبد الرحمن کیلانی حفظہ اللہ سجدے کے اندر پڑے ہیں، لمبا سجدہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے جاری ہیں، انہوں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ہلا کے دیکھا تو عبد الرحمن کیلانی کی روح دنیا فانی سے رخصت کر چکی تھی، اور کہتے ہیں اتنی معزز موت آسمان کے رب نے دی نماز کی برکت سے، نماز کی حفاظت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے تو حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ سر سجدے میں ہوگا، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے ہوں گے۔ اس مسجد کے اندر دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ لیکن کس کو ملے گی؟ جس نے اذان سنی اپنے آپ کو نماز کے اوپر پیش کر دیا، جس نے اذان کو سنا اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، یا اللہ تیری آواز آ گئی، اللہ اکبر، سب ختم، اب میں نماز کے لیے پیش ہوں، اب میں نماز کے لیے حاضر ہوں۔ جو اپنے آپ کو نماز کے اوپر پیش کر دیتا ہے پھر آسمان کا رب نقشے بدل دیتا ہے، نظام بدل دیتا ہے، پھر تیری موت کا رنگ بھی بدل دیتا ہے، پھر اللہ اپنے بندوں کو موت ایسے دیتا ہے قیامت کے دن وہ اٹھیں گے بھی تو نماز کی حالت میں اٹھیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی موت نصیب اور ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، میدان محشر میں صرف دو لوگ ہوں گے، دو گروہ، ایک کامیاب لوگوں کا، دوسرا ناکام لوگوں کا۔ کامیاب لوگ تو کامیاب ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ناکام لوگ آج دنیا میں بھی کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا کامیاب ہو گیا، طارق صاحب کی دکان چل گئی ہے، وارے نیارے کامیاب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بن گئے یہ تو کامیاب ہیں، یہ وکیل کی ڈگری مل گئی بس اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب مجھے انجینئر کی ڈگری کل مل جانی ہے، پھر کامیابیاں ساری میرے لیے ہیں، یہ مارکیٹ کل میرے نام ہو جائے گی، میں کامیاب ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم رب کا قرآن ہماری رہنمائی کس انداز سے کرتا ہے؟ 18واں پارہ پہلی آیات بینات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آسمان کا رب کہتا ہے تم دنیا میں دیکھتے ہو اس کے پاس گاڑی بہت بڑی ہے یہ کامیاب ہے، اس کے پاس بنگلہ بہت بڑا ہے یہ کامیاب ہے، یہ بڑی بڑی کرسیوں پہ گھومتا ہے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کامیابی کا معیار سرمایہ نہیں ہوگا، جاگیردار نہیں ہوں گے، دولت سونا چاندی، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے پلازوں کا مالک، یہ قیامت کی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، قیامت کے دن کامیاب وہ ہوں گے جو مومن ہیں، اور آسمان کے رب نے یہ کہا ہے تم ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تو لاکھوں ہو، ہزاروں ہو، پوری دنیا میں کامیابی ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اس غازی آباد میں ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، لیکن آسمان کا رب پھر آگے مومن کی صفات ذکر کرتا ہے،
مومن کی نشانیوں کو ذکر کرتا ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ نماز کو پڑھتا ہے، وہ نماز کو اہمیت دیتا ہے، وہ نماز کو مقام بخشتا ہے، وہ اس کی نشانی ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ دوسرا مقام، آج میں قرآن آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں، قرآن زنگ اتارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آج ہمارے دلوں پہ زنگ کتنے ہیں میرے بھائی، صرف غور و فکر کر لیں۔ آج فحاشی کا زنگ ہمارے دلوں پہ لگا ہوا ہے، اوریانی کا زنگ ہمارے دلوں پہ لگا ہوا ہے، سود کا زنگ ہمارے دلوں کے اوپر ہے، رشوت کا زنگ ہمارے دلوں کے اوپر ہے، دنیا کی محبت کا زنگ وہ ہمارے دلوں کے اوپر ہے، اور حب دنیا کا زنگ اور دنیا میں آگے بڑھنے کا جو زنگ ہے، یہ غلاظت، کفر اور شرک کے ساری گندگی ہمارے دلوں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ لیکن آسمان کے رب کی قسم ہے، یہ ساری گندگی دور کرنے کے لیے، یہ سارے زنگ اتارنے کے لیے اکیلا رب کا قرآن کافی ہے اور محمد عربی کا فرمان کافی ہے۔ آئیے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، قیامت کے دن کامیاب لوگ جنت کے اندر چلے گئے، ناکام لوگ رب کی بھڑکتی ہوئی آگ دوزخ کے اندر چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے۔ جیسے ہم شادی کے اندر جاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یار وہ میرے چاچا جی نہیں آئے، آپ میں سے کوئی کہتا ہے یار وہ میرا بڑا بھائی نہیں ابھی تک آیا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، اپنے بالا خانے میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری ہو گئے، اپنی اپنی مسندوں پہ فائز ہیں، باہر کھلے میدان میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں تو وہاں جمع ہو کے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار میری بیوی نظر نہیں آ رہی، کوئی کہتا ہے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہے میرا فلاں رشتہ دار نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلاں فلاں رشتہ دار کہاں ہیں، فلاں فلاں محلے دار کہاں ہیں۔ اچھا، سارے مل کے کہتے اللہ سے پوچھتے ہیں، آسمان کے رب سے گزارش کرتے اللہ ہمارا فلاں فلاں رشتہ دار، ہمارا ہمسایہ، ہمارا محلے دار، ہمارا دوست، ہمارا عزیز و اقارب ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ آسمان کا رب کہتا آؤ مل کے آؤ تمہیں دکھاتے ہیں۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر گرے پڑے ہیں، چاروں طرف سے ان کو آگ نے گھیر رکھا ہے، جلتے ہوئے انگارے بنے پڑے ہیں، واویلا کرتے ہیں، چیخو پکار کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان نفیزو علینا، رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، ان نفیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتی نوابو تمہارے ہاتھ میں جو شراب کے پیالے ہیں ان کے اندر سے ہمیں کچھ نہ کچھ دے دو، او مما رزقکم اللہ، جو تمہارے ہاتھوں میں بڑے بڑے کھوشے ہیں کھجوروں کے ہمیں کچھ نہ کچھ تو دو۔ جنتی کہتے کیا ہیں؟ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جنتی تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیا میں تمہارا رہن سہن تو بڑا عالی شان تھا، تمہارا لباس بڑا عالی شان ہوا کرتا تھا، تمہارا کاروبار بڑا تھا، تم تو بڑے تاجر تھے، تمہارے گھر دیکھنے کے لائق تھے، تمہیں گرمی اور سردی کی فکر نہیں تھی۔ جب گرمی کا موسم آتا تمہارے گھر میں اعلیٰ نسل کے اے سی فٹ ہو جایا کرتے تھے، جب سردی کا موسم آتا تمہارے کمروں میں عالی شان ہیٹر لگ جایا کرتے تھے، نہ تمہیں گرمی کا پتہ نہ تمہیں سردی کا پتہ، اور فکر و فاقے کا تو نام و نشان تمہاری زندگی میں نہیں آیا۔ لیکن آج تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس مصیبت کے اندر، اس ذلت کے اندر کیسے آ گئے؟ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کامیاب لوگ، جنت میں جانے والے، رب کی نعمتوں کو پانے والے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ پانے والے، جہنم کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آ گئے؟ کس جرم کی وجہ سے یہاں آئے ہو؟ کون سا گناہ ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہے؟ اب جواب سنیے، ناکام لوگوں کا جواب سنیے، رب کی رحمتوں سے محروم ہونے والوں کا جواب سنیے، اور جنت سے محروم ہونے والوں کا جواب سنیے، نبی کی سفارش سے محروم ہونے والوں کا جواب سنیے، حوض کوثر سے محروم ہونے والے کا جواب سنیے، اور جنت کی ساری نعمتوں سے محروم ہونے والے اور ضلالت کے اندھیروں میں گرنے والے، جہنم کی آگ میں پھنسنے والے، اپنی زبان سے سب سے پہلا جواب، ناکام لوگوں کا سب سے پہلا جواب، جہنم کی آگ کے اندر جلنے والوں کا پہلا جواب، رب کی نعمتوں سے محروم ہونے والوں کا پہلا جواب، اور اللہ
اللہ کی جنت سے محروم ہونے والوں کا پہلا جواب رب کا قرآن 29واں پارہ، سورت کا نام سورت مدثر، قالوا لم نک من المصلین، سوال کرنے والوں ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ہمارے اوپر فرض تھی مگر ہم نے فرض کی ادائیگی نہیں کی، نماز ہمارا رب ہمیں بلاتا رہا، ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے، ہمارا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا رہا لیکن ہم نے نہ مانی، ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا رہا ہم نے نہ مانی، ہمارا کلمہ طیبہ ہم سے مطالبہ کرتا رہا ہم نے نہ مانی۔ اس جہنم کے اندر آنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز کو ضائع کرنے والا معاملہ تھا۔ میرے بھائی اب ہم اس مسجد میں بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم سوال کرنے والوں میں شامل ہوں گے یا جواب دینے والوں میں شامل ہوں گے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے۔ میری مائیں بہنیں اوپر مسجد میں حاضر ہیں، میں ان سے خصوصی گزارش